بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس نے یحییٰ سنوار کو اسماعیل ہانی کی جگہ نیا لیڈر مقرر کر دیا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حماس نے مختصر بیان میں کہا ہے کہ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے کمانڈر یحییٰ سنوار کو تحریک کے سیاسی بیورو کے سربراہ کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ حماس نے کہا کہ شہید کمانڈر اسماعیل ہانیہ کے جانشین کے طور پر اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ حماس کے بنیادی تنظیمی نظام کے مطابق 50 ارکان پر مشتمل شورا بشمول ارکان پولٹ بیورو نئے سربراہ کا چناؤ کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت معطل کر دی۔ برطانیہ کی جانب سے غیر معینہ مدت تک کے لیے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کر دی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سرکاری حکام نے حکومتی جائزے کی تکمیل تک اسرائیل کو اسلحے کی فروخت معطل کر دی۔ برطانیہ نے اسلحہ برآمد کنندگان کو واضح کر دیا ہے کہ پالیسی نظرثانی تک اسلحے کی فروخت معطل رہے گی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ کی سابق حکومت نے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کے 108 لائسنس جاری کر رکھے تھے۔ وائٹ ہال کے ذرائع نے اس حوالے سے واضح کیا ہے کہ یہ پالیسی میں تبدیلی کی نمائندگی نہیں کرتا اور یہ انتظامی طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے۔ سربراہ حزب اللہ نے خبردار کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے اور حملے کے وقت سے متعلق بے یقینی اسرائیل کی سزا کا حصہ ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حسن نصر اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل جنگی طیاروں سے لبنانی فضائی حدود میں ساؤنڈ بیریئر توڑ کر خوف و ہراس پھیلانا چاہتا ہے۔ ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ نیتن یاہو غزہ پٹی میں جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاید ہم اسرائیل کو اکیلے جواب دیں، شاید پورے مزاحمتی گروپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو جواب دیں گے۔ اسرائیل پر ہمارا رد عمل آئے گا اور بھرپور آئے گا۔ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ شمال میں اسرائیل کی کیمیکل اور فوڈ فیکٹریاں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں تباہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی حملے میں کمانڈر فواز شکر کی شہادت سے حزب اللہ کو بڑا نقصان پہنچا اور اسماعیل ہانی کی شہادت سے حماس سمیت حزب اللہ کو بھی دھچکا پہنچا ہے۔ دوسری جانب حسن نصر اللہ کے بیان کے بعد اسرائیلی قصبوں میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ممکنہ ایرانی حملہ۔ امریکہ نے 1 درجن سے زائد جنگی طیارے مشرق وسطیٰ پہنچا دیے۔ امریکہ نے ایران کے اسرائیل پر ممکنہ حملے کے پیش نظر 1 درجن F-18 لڑاکا طیارے مشرق وسطیٰ کے ایک نامعلوم ہوائی اڈے پر پہنچا دیے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ جنگی طیارے خلیج عمان میں روزویلٹ طیارہ بردار بحری جہاز سے اڑان بھر کر مشرق وسطیٰ پہنچے ہیں۔ عہدیدار کے مطابق ان طیاروں کی آمد کا مقصد اسرائیل کو ایران اور اس کے اعلی کاروں کے ممکنہ حملوں سے بچانے اور امریکی فوجیوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ 1 درجن F-18 لڑاکا طیاروں میں ایک E-2 ہاک آئی ہیلی کاپٹر بھی شامل ہے جو نگرانی کے امور سر انجام دے گا۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے گزشتہ روز عراق میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملے میں فوجیوں کے زخمی ہونے کے بعد خطے میں فوج کی موجودگی میں اضافے کا حکم دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی سے رابطہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر پوٹن نے خامنئی سے اسماعیل ہانی کی شہادت پر محدود رد عمل کا مشورہ دیا ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی عدلیہ کے ترجمان اصغر جہانگیر نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانی کی شہادت پر اہم تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اور تفتیش مکمل ہوتے ہی نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آج تک اس کیس کے سلسلے میں کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ ایرانی فوجی حکام تحقیقات میں شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈھاکہ کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عبوری حکومت کے قیام کا فیصلہ ایوان صدر میں مشاورتی اجلاس میں ہوا، جس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور
طلبہ تحریک کے رہنما بھی شریک تھے۔ عبوری حکومت کے بانی ارکان کا فیصلہ مختلف سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیشی طلبہ تحریک نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں صہیونی فوج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ استقامتی جوانوں نے مشرقی شہر رفح میں RPG سے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد مقبوضہ فلسطین اور غزہ کی پٹی کی سرحد پر واقع کرم ابو سالم گزرگاہ بند ہو گئی۔ دری انصاف تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے منگل کو ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ اس تحریک کے جوانوں نے صہیونی فوجیوں کے ایک ٹینک کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ ایک تباہ شدہ بختربند گاڑی کو کھینچ رہا تھا۔ القسام بریگیڈ نے ایک اور بیان میں 2 بختربند گاڑیوں اور 2 مرکبہ ٹینکوں کو الیاسین 105 میزائل اور بموں سے تباہ کرنے کی خبر دی ہے۔ اس بیان کے مطابق ان حملوں میں زخمی ہونے والے صہیونی فوجیوں کو منتقل کرنے کے لیے صہیونی حکومت نے فوجی ہیلی کاپٹروں کا استعمال کیا۔ دری انصاف فلسطینی وزارت صحت نے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ کے عوام کے خلاف قتل عام کی 3 کارروائیاں انجام دی، جن کے نتیجے میں 30 افراد شہید اور 66 زخمی ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 39,653 اور زخمیوں کی تعداد 91,535 ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں امریکی اہلکاروں پر حملے برداشت نہیں کرے گا۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہے عراق میں امریکی فوجیوں پر حملے کے پیچھے ایرانی حمایت یافتہ ملائیشیا کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ مشرق وسطی میں امریکی اہلکاروں پر حملے ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز عراقی عین الاسد ایئر بیس پر راکٹ حملہ ہوا تھا، جس میں کئی امریکی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق امریکہ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکہ نے ایران اسرائیل ممکنہ جنگ روکنے کا مشن تیز تر کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ انہیں اس سلسلے میں ایران اور اسرائیل سے براہ راست بات چیت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ مشرق وسطی میں تنازعات کو نہیں بڑھانا چاہتے۔ ہم نے ممکنہ جنگ سے متعلق ایران اور اسرائیل سے براہ راست بات کی ہے اور دونوں ممالک سے کہا ہے کہ کوئی بھی مشرق وسطی میں کشیدگی نہ بڑھائے۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ کے یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق مذاکرات اب آخری مرحلے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ اہم ہے کہ فریقین معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ نئے حماس رہنما یحییٰ السنوار جنگ بندی کے حامی ہیں اور وہ جنگ بندی میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ واضح رہے کہ تہران میں حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کرنے کے بعد مشرق وسطی پر ایک وسیع جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ایران اور حزب اللہ نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا عزم کر رکھا ہے، جبکہ امریکہ سمیت اقوام عالم ایک بڑی جنگ کو روکنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری 24 گھنٹوں کے دوران بمباری سے مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید اور 71 زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے میں جنین اور طوباس میں اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائیوں اور ڈرون حملوں میں 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیل کے مغربی شہر نہاریہ پر حزب اللہ نے ڈرون حملہ کر دیا۔ ڈرون ایک عمارت سے ٹکرایا۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے میں حزب اللہ کا سینئر کمانڈر شہید ہو گیا۔ ادھر حماس نے اپنے سیریہ رہنما محمد اسماعیل درویش کو سیاسی دفتر کا عبوری سربراہ مقرر کر دیا۔ قطر میں مقیم محمد اسماعیل درویش نئے سربراہ کے انتخاب تک حماس کے انتظامی امور کی دیکھ بھال کریں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں بچوں میں غذائی کمی میں جون کے مقابلے میں جولائی میں 50% اضافہ ہوا ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔